بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سابق صدر جو بائیڈن نے موجودہ امریکی صدر ٹرمپ پر آزادی اظہار پر حملہ کرنے اور انتظامی اختیارات کی حدود کو چیلنج کرنے کا الزام لگایا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنی بنیاد سے ہی دنیا کی سب سے طاقتور نظریہ حکمرانی کے لیے ایک مشعل راہ رہا ہے۔ یہ نظریہ ہر فوج سے زیادہ طاقتور ہے اور ہم ہر آمر سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک ایسے نظام پر قائم ہے جس میں محدود اختیارات والی صدارت، مؤثر کانگریس اور خود مختار عدلیہ موجود ہے۔ لیکن موجودہ صدر ٹرمپ نے بجٹ بحران کو بہانہ بنا کر حکومت کو دوسری طویل بندش کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، جو دراصل اقتدار پر نئی قسم کی گرفت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ میں اس صورتحال میں کوئی روشنی نہیں دیکھتا، ہم اندھیروں کے دنوں سے گزر رہے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ ہمارا ملک دوبارہ اپنی سمت پکڑ لے گا۔ اگر ہم اپنے ایمان پر قائم رہے تو پہلے سے زیادہ طاقتور، دنا اور ثابت قدم ہو کر ابھریں گے۔ سابق صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ کوئی خیالی داستان نہیں ہے، یہ ملک 250 سال سے وجودی جدوجہد اور امکانات اور خطرات کی کشمکش میں رہا ہے۔ انہوں نے آخر میں عوام سے پرجوش اپیل کی کہ امریکہ کے لوگوں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے حالیہ حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں بلکہ دفاعی کارروائیاں ہیں۔ جبکہ دوستو، گزشتہ رات سے اسرائیلی قابض فوج نے غزہ پر زمین، سمندر اور فضا سے مسلسل حملے شروع کر رکھے ہیں، جن کے نتیجے میں اب تک 37 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ جبکہ ادھر صدر ٹرمپ نے ان حملوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی اب بھی برقرار ہے، حالات کو مناسب طور پر سختی سے سنبھالا جائے گا لیکن منصفانہ انداز میں۔ انہوں نے حماس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حماس پرامن رویہ اختیار کرے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں کافی باغیانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، کچھ فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ شاید اس میں حماس کی اعلیٰ قیادت براہ راست ملوث نہ ہو، تاہم اگر حماس نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو وہ ختم کر دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس اس بڑے معاہدے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور اگر اس نے صحیح طرز عمل اختیار نہ کیا تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ بیانات دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب عالمی سطح پر اسرائیلی جارحیت کے تسلسل پر تنقید بڑھ رہی ہے، مگر صدر ٹرمپ بدستور اسرائیل کے اقدامات کو جائز دفاع قرار دے رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نے امریکہ نے اس کی حمایت کی ہو۔ اس سے پہلے بھی امریکہ ایسی ہی حمایت کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی خصوصی نمائندہ برائے مقبوضہ فلسطین امریکی صدر ٹرمپ کے پیش کردہ غزہ امن منصوبے کو انہوں نے اپنی زندگی کی بدترین توہین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منصوبہ نہ قانونی حیثیت رکھتا ہے اور نہ ہی اخلاقی جواز۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کا کوئی معاہدہ بین الاقوامی قوانین کی پامالی پر قائم نہیں کیا جا سکتا اور مجھے ان لوگوں پر بھی اعتماد نہیں جو اس عمل کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ قابض اسرائیل کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا اور یہ حقیقت برسوں سے عیاں ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی خصوصی نمائندہ برائے مقبوضہ فلسطین کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ معاہدے کو جنگ بندی کہنا گمراہ کن ہے، کیونکہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دو ریاستوں یا دو فوجوں کے درمیان جنگ نہیں بلکہ ایک قابض طاقت کی طرف سے مظلوم عوام پر مسلسل جارحیت ہے، جو 1948 سے ظلم اور محاصرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک نو آبادیاتی نظام کا تسلسل ہے جو جبر، نسل پرستی اور استحصال پر قائم ہے۔ اقوام متحدہ کی اس اعلیٰ عہدیدار کا دوستوں کہنا تھا کہ یہ امر ناقابل قبول ہے کہ ایک ایسی ریاست جو 2 بین الاقوامی عدالتوں میں جنگی جرائم اور نسل کشی کے الزامات کا سامنا کر رہی ہو، اسے فلسطینی عوام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ انصاف پر مبنی جامع امن کے لیے بین الاقوامی قانون کی واحد بنیاد کے طور پر اپنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی معاہدے کی بنیاد انصاف اور احتساب پر نہ ہو تو وہ مزید تشدد، ظلم اور انسانی تباہی کا سبب بنے گا۔ اسرائیلی ماہرین نے ایک خصوصی نشست میں اسرائیل کو درپیش فوجی خطرات پر گفتگو کرتے ہوئے دوستوں اعتراف کیا ہے کہ 7 اکتوبر کی شکست کے بعد بھی اسرائیل کو اپنی عسکری صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی فوج کی طاقت میں اضافہ کیے بغیر اسرائیل 7 اکتوبر کے واقعات کے اثرات سے نہیں نکل سکتا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل مختلف بیرونی جنگوں میں الجھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ داخلی اختلافات پر بھی توجہ دینا ضروری ہے تاکہ یہ تنازعات مزید نہ بھڑکیں۔ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 سالوں میں اسرائیلی وزارت دفاع نے غیر پیشہ ورانہ اور سطحی طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل کو لاحق خطرات ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ترکی اور مصر کی جانب سے فوجی خطرات میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ خیر کرے، صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی ہے اور سال مئی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ تنازع کے خاتمے میں اپنے کردار کو دہراتے ہوئے اسے سراہا ہے۔ اس سے پہلے اسی ماہ کے آغاز پر صدر ٹرمپ نے غزہ میں امن قائم کرنے کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف اپنے پسندیدہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ انہوں نے دونوں رہنماؤں کو عظیم شخصیات قرار دیتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے میرے دل میں بڑا احترام اور محبت ہے۔ ہمارے تعلقات بہترین ہیں جو اس سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم ایک شاندار شخصیت ہیں اور وہاں کے ایک فیلڈ مارشل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ فیلڈ مارشل کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ بہترین جنگجو ہیں، وہ واقعی ایک عظیم شخص ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے نریندر مودی سے فون پر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارتی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم مودی کا کہنا تھا کہ نہیں، ہمیں ضرور کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، آپ پاکستان سے جنگ شروع کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے معاہدہ نہیں کروں گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسی طرح پاکستان کی قیادت سے بھی بات کی۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے کیونکہ آپ بھارت سے لڑ رہے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں لڑنے دیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ واقعی لڑاکا قومیں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ہنستے ہوئے مودی کو سب سے خوبصورت شخص قرار دے دیا اور ان کی نقل کرتے ہوئے کہا کہ وہ سخت گیر اور زبردست آدمی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے لوگوں سے پوچھا، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے صحافیوں سے پوچھا کہ کیا یہ حیرت نہیں ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ جو بائیڈن ایسا کام کر سکتے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کام کر سکتا تھا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کم کروانے میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ ایرانی صدر نے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ایران اپنے بھائی کے تعاون کو فراموش نہیں کر سکتا۔ امریکی میگزین بلوم برگ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ملیشیا میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں شرکت سے اس لیے گریز کیا تاکہ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات اور پاکستان سے متعلق ممکنہ گفتگو سے بچا جا سکے۔
بھارتی حکومت کو ڈر تھا کہ صدر ٹرمپ ایک بار پھر یہ دعویٰ دہرا سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا، جس سے بھارت کے لیے سفارتی طور پر شرمندگی پیدا ہو سکتی تھی۔ نریندر مودی کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ سے ممکنہ ملاقات بھارت کے لیے کسی واضح فائدے کا باعث نہیں بنے گی۔ گزشتہ ہفتے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی فون کال بھی نئی دہلی کے لیے توقعات پر پوری نہیں اتری تھی۔ بلومبرگ کا کہنا تھا کہ مودی کی اجلاس سے غیر حاضری غیر معمولی ہے، کیونکہ 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے انہوں نے سوائے 2022 کے تمام اجلاسوں میں شرکت کی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی اس بار اجلاس میں شریک نہ ہو کر ٹرمپ کے غیر متوقع بیانات سے بچنا چاہتے تھے، جو ماضی میں یوکرین کے صدر اور جنوبی افریقہ کے رامافوسا جیسے رہنماؤں کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں تعلیمی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کی تعلیمی صورتحال 2025 کے مطابق طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ملک میں تعلیم کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں 10 سال کی عمر کے 90% سے زائد بچے سادہ متن بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہے۔ ملک بھر میں 2.13 ملین بچے تعلیم سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں، جبکہ اسکول جانے والے بچوں میں سے بھی بیشتر بنیادی تعلیمی مہارت حاصل نہیں کر پاتے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر 4 سالہ پابندی نے تقریباً 2.2 ملین نوجوان لڑکیوں کو اسکولوں سے باہر کر دیا ہے، اور اگر یہ پابندی برقرار رہی تو 2030 تک 4 ملین لڑکیاں ثانوی تعلیم سے مکمل طور پر محروم ہو جائیں گی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2019 سے 2024 کے درمیان لڑکوں اور لڑکیوں کے اعلیٰ تعلیم میں داخلوں میں 40% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ 1000 سے زائد سکول بند ہو چکے ہیں۔ بیشتر سکولوں میں صاف پانی اور بنیادی سہولیات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ عالمی اداروں نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ طالبان حکومت کی پالیسیوں اور انتہا پسندی نے افغانستان کے بچوں اور نوجوانوں کے مستقبل کو تاریکی میں ڈبو دیا ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ بحران معاشی اور سماجی سطح پر دیر پا نقصان کا باعث بنے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ اس سال مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی مختصر فوجی جھڑپ میں 7 بالکل نئے اور خوبصورت طیارے مار گرائے گئے تھے۔ جاپان کے دورے کے دوران کاروباری رہنماؤں سے عشائیے میں خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر آپ بھارت اور پاکستان کو دیکھیں، وہ ایک دوسرے سے الجھنے والے تھے۔ ان کی مختصر جھڑپ میں 7 نئے اور خوبصورت جہاز تباہ ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے واضح کر دیا تھا کہ اگر تم لوگ لڑو گے تو کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور 24 گھنٹوں کے اندر معاملہ صاف ہو گیا۔ حماس نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے فوج کو غزہ میں حملوں کے بعد رد عمل میں کہا ہے کہ وہ آج ملنے والی دوسری باڈی واپس کرنے کا عمل معطل کر رہے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی گرفتار شہری کی باڈی واپس کرنے کا عمل اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے معطل کر رہے ہیں، جو ہمیں آج ہی ملی تھی۔ حماس نے رد عمل میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں ایک دفعہ پھر جارحیت کے لیے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات عائد کر رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس پر باڈیز کی واپسی میں گڑبڑ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے بلکہ بہانہ کرتے ہوئے اپنی فوج کو غزہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم افغانستان پہ حملہ کریں گے، افغانستان کے اندر بھی جا کر جواب دینا پڑا تو دیں گے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان سے شام کو معاملہ مکمل ہوا ہے۔ ثالثوں پر بھی یہ چیز عیاں ہو چکی ہے کہ افغانستان کی نیت کیا ہے۔ افغانستان کی نیت میں فطور سب پر عیاں ہو چکا ہے۔ اب دعا تو کوئی نہیں ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اندیشہ ہے کہ طالبان افغانستان کو ماضی میں دھکیل رہے ہیں۔
افغانستان ریاست کی تعریف پر بھی پورا نہیں اترتا۔ طالبان ریاست کے تشخص کے عادی نہیں ہے اور نہ ہی سمجھ ہے۔ افغان حکومت میں کوئی ایسا موجود نہیں جو ریاست کی وضاحت کر دے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین تخریب کاری کے لیے استعمال ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم بھی حملہ کریں گے۔ خلاف ورزی پر ہمیں افغانستان کے اندر بھی جا کر جواب دینا پڑا تو دیں گے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان نے مزاحمت کا راستہ اپنایا ہے تو اس طرح ہی صحیح۔ افغانستان سب چیزوں کو مانتا ہے لیکن تحریری طور پر ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی ناکامی پر رد عمل میں کہا ہے کہ افغان طالبان کی دھوکہ دہی مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا سب کچھ دیکھے گی۔ ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کا فائدہ کیا؟ جو تھوڑے بہت تعلقات ہیں ان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں بغیر کسی کے پوچھے کر دیں۔ دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کا کیا مطلب ہے؟ تم سیدھی طرح ان سے بات کرو، اگر وہ مانتے ہیں تو نہیں تو یہ تڑیاں وغیرہ نہ لگائیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے حملہ کر دیں۔ یہ غاروں میں دھکیلنے کی کیا بات ہوئی؟ ان کے وزراء اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت جا رہے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ان سے سیدھی طرح سے بات کریں کہ ہمیں یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ آپ ہمارے دشمن سے تعاون بڑھائیں۔ اگر آپ ہمارے دشمن کے دوست ہیں تو پھر ہمارے دوست کہاں سے ہوئے؟ اس میں بھی دوستوں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی زہریلے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ان کو بھی زیب نہیں دیتا کہ اتنے گھٹیا بیان دیں جن کی ان کو سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ افغان طالبان کی جنگی معیشت صرف تباہی اور خون ریزی پر قائم ہے۔ افغان طالبان اپنی کمزوری جانتے ہیں مگر جنگی نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر طالبان حکومت افغانستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے تو پھر ہو جانے دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطنتوں کا قبرستان صرف افغان عوام کی تباہی کی نشان ہے۔ افغانستان ہمیشہ سے سلطنتوں کے کھیل کا میدان رہا ہے۔ افغان طالبان کے جنگ پسند عناصر ہماری ہمت کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا سب کچھ دیکھے گی۔ وقت بدل چکا ہے۔ پاکستان کسی بھی تخریب کرانا یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گی۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ اس لیے طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔